السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے رکوع نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر۔ سورہ النحل ہم لوگوں کی چل رہی ہے 14واں پارہ۔ اس رکوع میں خلاصے کے طور پر آپ یہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے کہ اس رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ دنیا کے اندر تو چھوٹ ہے سب کو، جو چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، جو چاہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کرے، چھوٹ ہے۔ آخرت کے میدان میں سب کو جمع کر کے پوچھا جائے گا، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تمہارے پاس پیغمبر آئے، تو تم نے پیغمبروں کی بات کو کیوں نہیں مانا؟ بعض وہ لوگ ہوں گے جو انکار کریں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، تو ان کی اس قوم کے پیغمبر کو ان کے سامنے لایا جائے گا اور وہ پیغمبر گواہی دیں گے کہ میں ان کی طرف آیا تھا، میں نے ان کو دعوت دی تھی۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی سامنے لا کر کھڑا کر دے گا جن کو اللہ کے ساتھ یہ مشرکین شریک ٹھہراتے ہیں اور جن کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خدا ہیں، یہ ہماری پریشانی دور کرنے والے ہیں، تو اللہ ان کو بھی سامنے لا کر کھڑا کر دے گا اور وہ گواہی دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو جو اللہ کی نافرمانی کرتے رہے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور ان کی طرف سے کوئی بھی ایکسکیوز ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا، نہ ان کو توبہ کی مہلت دی جائے گی، نہ ان کو دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے گا۔ یہ خلاصہ ہے 12ویں رکوع کا۔ اب آئیے آیت بائی آیت ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اور اس دن کو یاد رکھو جب ہم ہر ایک امت میں سے ایک کو گواہ کھڑا کریں گے، پھر جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ دیکھیے جیسے دنیا کے اندر ایک باپ اپنی اولاد کو سمجھاتا ہے نا کہ بیٹا پڑھ لے لکھ لے ورنہ پچھتائے گا بعد میں، اور اس وقت جب تو پچھتائے گا تو ہاتھ ملنے کے علاوہ تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، اس وقت تیرا پچھتانا فائدہ نہیں دے گا۔ دیکھ میں پھر وارننگ دے رہا ہوں، ہوتے نا کچھ بچے کہ ہم تو کام کریں گے پڑھائی چھوڑ دیں گے، تو باپ سمجھاتا ہے، ماں سمجھاتی ہے، گھر والے سمجھا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس وقت سمجھ میں نہیں آتا۔ پھر جب وہ ٹائم نکل جاتا ہے اور جب ایکچول میں وہ چیز آ جاتی ہے جس کے بارے میں ڈرایا جا رہا تھا تو اس وقت پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ تو ایسے ہی اللہ بھی اپنے بندوں سے باپوں سے زیادہ، ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بھی اس وقت کے حالات کو بتا رہا ہے کہ دیکھو اس وقت تم پچھتاؤ گے، اس وقت تم اجازت مانگو گے لیکن اجازت نہیں دی جائے گی تمہارے عذر پیش کرنے کی، تم توبہ کی خواہش کرو گے لیکن اس وقت توبہ کی کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ تو اللہ بیان فرما رہا ہے کہ اس دن کو یاد رکھو جب ہر ایک امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے۔ گواہ کون ہوں گے؟ اس امت کی طرف بھیجے گئے پیغمبر۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ۔ اور جب یہ ظالم عذاب کو آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ مہلت ختم، جو مہلت مل رہی ہے اس کو غنیمت جانو، ابھی زندگی ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، اس کو غنیمت جانو، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر دو، صحیح غلط میں اطاعت کر لو اور صحیح غلط میں فرق سمجھو۔ تو اللہ فرماتا ہے اور جب یہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے تو ان پر سے عذاب کو نہ تو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، ختم۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا تھا جب وہ اپنے کھڑے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں جن بتوں کی، جن درختوں کی، جن پتھروں کی یہ مشرکین پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان بتوں کو ان کے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا۔ تو یہ مشرکین کہنے لگیں گے کہ ہمارے پروردگار، یہ ہیں ہمارے بنائے ہوئے وہ شریک
جن کو ہم تجھے چھوڑ کر پوجا کرتے تھے، جن کی عبادت کرتے تھے۔ جیسے آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ جس زمین پر کوئی آدمی گناہ کرتا ہے تو آخرت کے میدان میں یہ زمین اس انسان کے خلاف گواہی دے گی کہ اس نے اس میرے حصے پر گناہ کیا تھا۔ خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جو بول نہیں سکتی، آخرت کے میدان میں ان کو زبان دے دی جائے گی، اور وہ سب کے سب انسان کے خلاف بولیں گے ان غلط کاموں کے بارے میں جو اس انسان نے کیے تھے۔ تو یہ بت جن کو یہ خدا بنا بیٹھے تھے، یہ بت بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے، ہے نا؟ اور کیا کہیں گے اس موقع پر وہ گڑے ہوئے شریک؟ ان پر بات پھینک کر ماریں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ یعنی جن بتوں کے سہارے یہ دنیا میں جیتے رہے، زندگی گزار دی، آخرت کے میدان میں وہ بت بھی کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو، ہمیں تو کچھ خبر ہی نہیں ہے، ہمیں تو کچھ نہیں معلوم، کیونکہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حص تو نہیں دی تھی۔ اور اگر چلو مان بھی لیا جائے، جیسے آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، ہم نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ مشرک لوگ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو تو کیا کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے شریک ہیں جن کی ہم تجھے چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، ہے نا؟ اس موقع پر وہ گڑے ہوئے شریک ان پر بات پھینک کر ماریں گے اور کہیں گے کہ تم بالکل جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے بولنے لگیں گے، اور جو بہتان باندھا کرتے تھے اس کا انہیں کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ یعنی جب دیکھیں گے کہ ارے بت بھی ہمارا ساتھ چھوڑ چکے ہیں جن کی ہم دنیا کے اندر عبادت کرتے تھے، ہے نا؟ اور جن چیزوں کو انہوں نے گڑھ کے رکھا ہوا تھا ان کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جیسے لوگوں نے بنا رکھے نا کہ یہ پیسہ دینے والا خدا، یہ اولاد دینے والا خدا، یہ وغیرہ وغیرہ، بعض لوگ جو ہے نا قبروں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو جن چیزوں سے دنیا کے اندر امیدیں باندھی ہوئی تھیں، آخرت کے میدان میں ان کا کوئی بھی وجود نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے، وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے فرمانبرداری کے بولنے لگیں گے، اور جو بہتان وہ باندھا کرتے تھے اس کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا تھا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا کرتے تھے، ان کے عذاب پر ہم مزید عذاب کا اضافہ کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ فساد مچایا کرتے تھے۔ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، اور اللہ کے راستے پر آنے سے دوسرے لوگوں کو بھی روکا، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے میں دوسرے لوگوں کی بھی رکاوٹ ڈالی، تو اللہ فرما رہا ہے کہ آخرت کے میدان میں ان کے عذاب کو بڑھا دیا جائے گا، عذاب پر عذاب بڑھتا رہے گا۔ جیسے گرمی بڑھتی چلی جاتی ہے، اے سی میں آپ دیکھو کیسے آپ ٹیمپریچر کم کرتے چلے جاتے ہو تو ٹھنڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی ان کے عذاب پر مزید عذاب کا اضافہ ہوگا۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ فساد مچایا کرتے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے سے روکا کرتے تھے۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے۔ ہر امت کو سامنے لایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کیا اللہ نے تمہارے درمیان پیغمبر بھیجا تھا؟ تو وہ منع کریں گے، ارے اللہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا۔ تو ان کے جو پیغمبر ہوں گے وہ ان کے سامنے لائے جائیں گے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے، تو بنی اسرائیل میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہوں نے پیغمبر کی بات کو نہیں مانا۔ دیکھیے جیسے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، اور یہ امت آخری امت ہے، تو کیا امت میں غیر مسلم بھی آتے ہیں؟ تو دیکھیے امت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک امت اجابت، یعنی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا ان کو کہا جاتا ہے امت اجابت، یعنی مسلمانوں کو کہا جاتا ہے امت اجابت، اور جو لوگ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں ان کو امت دعوت کہا جاتا ہے۔ تو مسلمان ہوں غیر مسلم ہوں، پوری دنیا کے جو اس وقت انسان ہیں وہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ ہاں فرق یہ ہے کہ جو مسلمان ہو جاتے ہیں وہ امت اجابت کہلاتے ہیں، امت اجابت میں آ جاتے ہیں، اور جو ایمان لے کر نہیں آتے
غیر مسلم جتنے بھی ہیں وہ امت دعوت کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امت دعوت کی طرف جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ آخرت کے میدان میں جمع ہوں گے۔ تو جس امت کی جو بھی قوم ہوگی، جو بھی امت ہوگی جس بھی پیغمبر کی، ان کے پیغمبر ان کے سامنے لائے جائیں گے اور پیغمبر گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ میں ان کی طرف بھیجا گیا تھا، میں نے ان کو دعوت دی تھی۔ اور پھر آخر میں کیا ہوگا؟ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا جائے گا، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے نا پوری دنیا کے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی گواہی دیں گے کہ ہاں پچھلے پیغمبر بھی آئے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور میں نے آخر میں آ کے اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا۔ تو یہ بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ دیکھیے، اور وہ دن بھی یاد رکھو جب ہر امت میں ایک گواہ انہی میں سے کھڑا کریں گے، یعنی ان کے پیغمبر، اور اے پیغمبر ہم تمہیں ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے لائیں گے، ہے نا؟ چلیے، اچھا ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب قوم جھٹلا دے گی اس بات کو کہ ہمارے پاس تو کوئی پیغمبر نہیں آئے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت سے پوچھیں گے کیا ان کے پاس پیغمبر آئے تھے؟ تو یہ جو آخری امت ہے، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت گواہی دے گی کہ ہاں ان کے پاس پیغمبر آئے تھے۔ تو وہ پچھلی جو قومیں گزر گئی ہیں وہ کہیں گی کہ اللہ یہ تو سب سے آخر میں آئی، یہ قوم، یہ امت تو سب سے آخر میں آئی، ہمارے بعد آئے یہ لوگ، تو ان کو کیسے معلوم، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور ہم مسلمان یہ گواہی دیں گے کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ پیغمبر آئے تھے، حضرت موسیٰ آئے تھے، حضرت عیسیٰ آئے تھے، حضرت یوسف آئے تھے، حضرت ہارون آئے تھے، تمام پیغمبر آئے تھے، اور ہمارے پاس اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اس قرآن میں ان تمام باتوں کا ذکر تھا، ہم قرآن پر ایمان لائے، آخری پیغمبر پر ایمان لائے، اس لیے ہمیں پتہ ہے۔ اس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان کیا ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور ہم نے تم پر یہ کتاب اتار دی ہے تاکہ وہ ہر بات کھول کھول کر بیان کر دیں، اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور خوشخبری کا سامان ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ جو کتاب قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے، یہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ یہ ہر بات کو کھول کھول کر بیان کر دے، اور اس میں مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، رحمت ہے اور خوشخبری کا سامان ہے۔ تو چونکہ ہم مسلمان اس قرآن کو فالو کرتے ہیں، اور اس قرآن میں تمام پچھلے پیغمبروں کی اور پچھلے لوگوں کی باتوں کا ذکر ہے، اور ایمان والوں کا ذکر ہے، غیر ایمان والوں کا ذکر ہے، تو اس قرآن کی بنیاد پر ہم نے ہدایت پائی، اور اس ہدایت کو حاصل کرنے کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام قوموں کے پاس ان کے پیغمبر پہنچے، ٹھیک ہے؟ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام گواہی دیں گے کہ اے اللہ، یقیناً آپ نے ہر امت کے اندر ایک پیغمبر کو بھیجا، اور پیغمبر کا کام یہ تھا کہ بندوں کو اللہ کی بات پہنچانا، بندوں کو بتانا کہ دیکھو ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 12 کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ اب آئیے ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ، اور اس دن، نَبْعَثُ، وَيَوْمَ، اور اس دن کو یاد رکھو، نَبْعَثُ، جس دن ہم کھڑا کریں گے، من کل امتن، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ، ثم، پھر، لا یؤذن، اجازت نہیں دی جائے گی، ہے نا؟ اجازت نہیں دی جائے گی، للذین کفروا، کن کو اجازت نہیں دی جائے گی؟ جن لوگوں نے کفر اپنایا تھا، ولا ہم، اور نہ ان لوگوں کو، یستعتبون، نہ ان کی فرمائش، نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں، یستعتبون، نہ ان سے یہ فرمائش کی جائے گی کہ وہ توبہ کریں۔ تو کلیئر ہو گیا معاملہ۔ وَإِذَا، اور جب، رَأَى الَّذِينَ، دیکھ لیں گے وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا ہے، عذاب کو دیکھ لیں گے، فَلَا يُخَفَّفُ، تو ہلکا نہیں کیا جائے گا، عَنْهُمْ، ان پر سے عذاب، وَلَا هُمْ، اور نہ ان لوگوں کو، يُنظَرُونَ، مہلت دی جائے گی۔ وَإِذَا، اور جب، رَأَى الَّذِينَ، دیکھ لیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ، أَشْرَكُوا، جنہوں نے شرک کیا، شرکاءہم، اپنے شریکوں کو، قالوا، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہؤلاء، یہ وہ لوگ ہیں، شرکاؤنا الذین، یہ وہ لوگ ہیں، شرکاؤنا الذین، جن کو ہم نے شریک ٹھہرایا تھا، کننا، ہم، ندعو، عبادت کرتے تھے، من دونک، آپ کو چھوڑ کر ان کی، فالقوا، تو وہ شریک کیا کریں گے، فالقوا، تو کیا کریں گے، فالقوا، تو وہ ڈال دیں گے، الیہم، ان کی طرف، قول، بات کو، یعنی وہ بات انہی کی طرف ڈال دیں گے، اور کیا کہیں گے، انکم، بے شک تم لوگ، لکاذبون، جھوٹے ہو، والقوا، اور وہ ڈال دیں گے، اللہ، اللہ کی طرف، یومئذ، اس دن، سلام، کیا ڈال دیں گے، اللہ کے سامنے فرما برداری ڈال دیں گے، یعنی اللہ کی فرما برداری کریں گے، وظل، اور سراغ نہیں ملے گا،
وَظَلَّ اور غائب ہو جائیں گی عنہم ان سے ما وہ تمام کی تمام چیزیں کانوا یفترون جن کو وہ گڑا کرتے تھے، یعنی دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جن چیزوں کو انہوں نے گڑ رکھا تھا ان کا کچھ اتا پتہ اس دن نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ وَيَوْمَ اور وہ دن بھی یاد رکھو نبعث جس دن ہم کھڑا کریں گے فی کل امت ہر امت میں شہیدن ایک گواہ علیہم ان کے خلاف من انفسہم انہی میں سے وجینا ہے نا وجینا اور ہم لائیں گے بکا آپ کو شہیدن گواہ کے طور پر علی ہؤلاء ان لوگوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے۔ ونزلنا اور ہم نے نازل کیا ہے علیک آپ کے اوپر کتاب ایک ایسی کتاب تبیانل جو کھول کھول کر بیان کرتی ہے لکل شیء ہر ایک چیز کو وہدن اور ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے وبشرا اور خوشخبری ہے للمسلمین مسلمانوں کے لیے۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 12 کا ترجمہ اور تفسیر ہو گیا۔ کل انشاءاللہ ہم رکوع نمبر 13 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے، اور رکوع نمبر 13 جو ہوگا وہ بہت بڑا ہے، یعنی تقریباً 20 سے 25 منٹ ہمیں لگنے والے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے، آج کا رکوع آپ کو کیسا لگا کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔